اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ قُلْ أَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور کون ہوگا جو ملت ابراہیمی سے بے رغبتی کا مظاہرہ کرے مگر وہی جو آدمی نادان ہو، جبکہ ہم نے ابراہیم کو دنیا میں منتخب کیا اور وہ آخرت میں زمرہ صالحین میں سے ہیں، جبکہ ان کے رب نے ان سے کہا کہ اپنے آپ کو حوالے کر دو تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے آپ کو رب العالمین کے حوالے کر دیا، اور اس بات کی وصیت ابراہیم نے اپنی اولاد کو کی اور یعقوب نے کی، یہ کہتے ہوئے کہ اے ہمارے بیٹو، اللہ نے تمہارے لیے دین کو منتخب کیا ہے تو تمہاری موت اسلام کی حالت ہی میں ہونی چاہیے، یا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب کی موت کا وقت آیا، جبکہ انہوں نے اپنی اولاد سے کہا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو ان سب نے کہا کہ ہم آپ کے معبود، آپ کے آبا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے معبود خدائے واحد کی عبادت کریں گے اور ہم اس کے فرمانبردار رہیں گے۔ وہ ایک جماعت تھی جو چلی گئی، جو ان کا عمل ہے وہ ان کے لیے ہے، تمہارا عمل تمہارے لیے ہے، اور ان کے اعمال کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ اور یہ کہتے ہیں کہ یہودی یا نصرانی بن جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے، کہہ دیجئے کہ نہیں، ابراہیم کی ملت کو اختیار کرو جو ہر طرف سے یکسو تھے اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ کہہ دیجئے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس چیز پر جو ہماری جانب نازل ہوئی، اور اس چیز پر بھی جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اسباط پہ نازل ہوئی، اور جو چیز موسیٰ اور عیسیٰ کو دی گئی، اور وہ چیز جو نبیوں کو دی گئی ان کے رب کی طرف سے، ہم ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے اور ہم اللہ کے فرمانبردار ہیں۔ تو اگر وہ بھی اسی طرح سے ایمان لائیں جس طرح سے تم ایمان لائے ہو
تو وہ بھی راہیاب ہو جائیں گے، لیکن اگر وہ اعراض کریں گے تو وہ شقاق اور جھگڑے میں مبتلا ہیں۔ اللہ ان کے لیے کافی ہے، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، اور اللہ سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے، اور ہم اس کی عبادت کرنے والے ہیں۔ سے کہو کہ کیا تم اللہ کے سلسلے میں ہم سے جھگڑا کرتے ہو، جبکہ وہ ہمارا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ ہمارا عمل ہمارے لیے ہے، تمہارا عمل تمہارے لیے ہے، اور ہم اللہ کی عبادت اخلاص کے ساتھ کرتے ہیں۔ کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور الاسباط یہ یہودی یا نصرانی تھے؟ کہہ دو کہ تم زیادہ جانتے ہو کہ اللہ زیادہ جانتا ہے، اور اس سے بڑھ کر کے ظالم کون ہو سکتا ہے جس کے پاس اللہ کی جانب سے گواہی موجود ہے اور اسے چھپاتا ہے، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ وہ ایک جماعت تھی جو چلی گئی، اس کے لیے اس کا عمل ہے، تمہارے لیے تمہارا عمل ہے، ان کے اعمال کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ تو اوپر جو سلسلہ چل رہا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی جو حقیقت ہے اس کو واضح کیا گیا ہے، اور یہود پر بھی، نصارہ پر بھی، مشرکین عرب پر بھی حجت تمام کی گئی ہے کہ تم سب لوگ حضرت ابراہیم کا نام لیتے ہو، اپنے آپ کو ان کی طرف منسوب کرتے ہو، حالانکہ ان کا راستہ تم نے چھوڑ دیا۔ وہ تو توحید کے راستے پر گامزن تھے، وہ تو شرک کرنے والے نہیں تھے، اور تم شرک میں مبتلا ہو، تو کس منہ سے حضرت ابراہیم کا تم نام لیتے ہو؟ ان کا راستہ کیا تھا، ان کا طریقہ کیا تھا؟ تو اوپر جو ہے بات واضح کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مختلف احکام کے ذریعے سے آزمایا، اور تمام امتحانات میں وہ کامیاب ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ میں تمہیں دنیا کا پیشوا بنا رہا ہوں۔ اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کے ساتھ جب خانہ کعبہ کی تعمیر نو کی، تو اس وقت جو دعا کی تھی اس دعا کا بھی ذکر اوپر آیا ہے۔ انہوں نے یہ دعا کی تھی کہ ان کی ذریت میں ایک امت مسلمہ برپا کر، اور انہی کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیج جو ان کو تیرے آیتیں پڑھ کے سنائے، ان کو شریعت کی تعلیم دے، اس کی حکمتیں واضح کرے، ان کا تزکیہ کرے، ان کے اخلاق کو سنوارے۔ تو اس دعا کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہزاروں برس پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو دعا کی تھی، اللہ نے وہ دعا قبول کی، اور نبی آخر الزماں تشریف لے آئے، اور ان کے ذریعے سے امت مسلمہ کا وجود ہوا، امت مسلمہ بن گئی۔ تو تم کو تو یہ چاہیے تھا کہ اگر واقعی تم حضرت ابراہیم کا نام لیتے ہو تو اس نبی پر ایمان لے آؤ اور امت مسلمہ کا حصہ بن جاؤ، لیکن تم حسد کی وجہ سے، جلن کی وجہ سے کہ یہ بنی اسرائیل میں سے نہیں بنی اسماعیل میں سے ہیں، تم انکار کر رہے ہو، تو تم ابراہیم کا نام لینے کے لائق نہیں ہو۔ اب اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ۔ عربی زبان کی یہ خصوصیت یہ ہے کہ الفاظ کے آگے جو حروف آتے ہیں، حروف کے بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے۔ جیسے یہاں رغبہ کا لفظ آیا ہوا ہے، رغبہ کے بعد اگر فی کا لفظ آئے تو اس کے معنی ہوتے ہیں دلچسپی لینا، اور رغبہ کے بعد اگر عن کا لفظ آ جائے تو اس کے معنی ہوتا ہے کہ بے رغبتی برتنا، بالکل الٹا معنی۔ جیسے اگر ہم کہیں کہ رغب فی القرآن، تو قرآن سے دلچسپی ہے، قرآن سے محبت ہے، رغبت ہے، لیکن اگر کہیں رغب عن القرآن تو اس کا مطلب بے رغبتی ہے، چھوڑ دیا۔ تو یہاں لفظ آیا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، ملت ابراہیمی سے بے رغبتی کون برتے گا، بے اعتنائی کون برتے گا؟ ملت کے معنی ہے طریقہ، روش، راستہ۔ حضرت ابراہیم کا راستہ اوپر بتا دیا، توحید کا راستہ، خدا واحد کی بندگی کا راستہ، ہر طرف سے یکسو ہو کر کے وہ اللہ کی بندگی کر رہے تھے۔ تو ملت ابراہیمی کیا ہے؟ توحید، بندگی رب، ایک خدا کی عبادت۔ تو کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ابراہیم کا طریقہ ہے، یہ جو حضرت ابراہیم کی روش ہے، یہ جو ان کا اسوہ ہے، اس سے اعراض کون کرے گا، اس سے منہ کون موڑے گا؟ جو بیوقوف ہوگا، جو عقل مند ہوگا، سمجھدار ہوگا، اسی راستے پہ چلے گا۔ یہ کامیابی کا راستہ ہے، جنت کا راستہ ہے۔ تو اس راستے سے اگر کوئی منہ موڑتا ہے، اس سے بے رغبتی برتتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی بہت نادان ہے۔
اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا کر رہا ہے، نادانی میں مبتلا کر رہا ہے۔ اشارہ ہے کہ یہ لوگ نادانی کر رہے ہیں، یہ لوگ حماقت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ ان کے سامنے حضرت ابراہیم کے راستے پر چلنے کا آپشن موجود تھا، اس راستے پہ چلتے دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کرتے، لیکن یہ اتنے نادان ہیں کہ اس راستے کو چھوڑ کر کے اپنی دنیا اپنی آخرت سب برباد کر رہے ہیں۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، ملت ابراہیمی سے، حضرت ابراہیم کی روش سے، ان کے طریقے سے بے رغبتی وہی شخص برتے گا جو اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا کرے، نادانی میں مبتلا کرے۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، جبکہ ابراہیم کو ہم نے دنیا میں منتخب کیا، امامت کے لیے، نبوت کے لیے، رسالت کے لیے، امام الانبیاء ان کو ہم نے بنایا۔ انی جاعلک للناس اماما، کہ سارے لوگوں کا امام بنایا حضرت ابراہیم کو، تو ہم نے ان کو منتخب کیا اس مقام کے لیے، اس مرتبے کے لیے، اور آخرت میں وہ صالحین کے زمرے میں ہے، شہداء، صالحین، نبیین، صدیقین کا جو زمرہ ہے اس جماعت کے اندر وہ شامل ہیں۔ تو حضرت ابراہیم جن کی یہ شان ہے، دنیا میں وہ لوگوں کے امام، آخرت میں اللہ کے محبوب اور برگزیدہ، ان کے راستے سے اگر کوئی منہ موڑتا ہے تو بہت بیوقوف آدمی، یہ بہت بڑی نادانی ہے کہ ان کے راستے سے کوئی آدمی اعراض کرے، اس سے منہ موڑے۔ اور جو سب سے نمایاں ان کی خصوصیت تھی ملت ابراہیمی یا طریقہ ابراہیمی کی سب سے جو نمایاں بات تھی، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ اسلم، اسلام کے معنی ہوتے ہیں حوالہ کر دینا، گردن جھکا دینا، سر تسلیم خم کر دینا۔ تو اسلام کا مطلب ہی فرما برداری، مسلمان جو اللہ کا فرما بردار ہو، جو اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرے، اسی کو مسلم کہتے ہیں۔ تو یہاں جس چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، یہ قربانی کے واقعے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اور سورہ صافات میں جہاں قربانی کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے، وہاں پر یہ الفاظ آئے ہوئے ہیں کہ جب حضرت اسماعیل ہاتھ بٹانے کے لائق ہو گئے تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ بیٹا، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں تم کو قربان کر رہا ہوں۔ فلما بلغ معہ السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک، کہ میں تمہیں قربان کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تمہاری کیا رائے، تمہارا کیا خیال۔ ایک بڑا کام تھا نا، تو پہلے بیٹے کو اعتماد میں لیا، اس لیے کہ اس کی گردن پہ چھری چلانا ہے، اور نوجوان بیٹا ہے، تو پہلے اندازہ کیا کہ میں نے جو اس کی تربیت کی ہے تو اس تربیت کا نتیجہ کیا ہے۔ تو کہا فانظر ماذا تری، تمہاری کیا رائے۔ تو حضرت اسماعیل نے کیا جواب دیا؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، ابا جان جو حکم دیا جا رہا کر ڈالیے، مجھے صبر کرنے والا پائیں، میں تیار ہوں۔ اب آپ دیکھیے کہ بوڑھا باپ اپنے جوان بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا، اور جوان بیٹا اللہ کا اشارہ ہے اس لیے قربان ہونے کے لیے تیار ہو گیا۔ تو اس کا نقشہ قرآن نے کھینچا ہے، فلما اسلما وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، تو جب دونوں باپ اور بیٹے اسلام کا پیکر بن گئے، یہی اسلام ہے۔ اسلام یہی ہے کہ سخت سے سخت حکم ہو اس کے لیے آدمی تیار ہو جائے، ہر قربانی کے لیے تیار ہو جائے۔ بوڑھا باپ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا اور جوان بیٹا قربان ہونے کے لیے تیار ہو گیا۔ قرآن کہتا ہے یہی اسلام ہے، فلما اسلما، یہی اسلام، کہ جب وہ دونوں اسلام کی تصویر بن گئے، سراپا اسلام بن گئے، اور پیشانی کے بل لٹا دیا، ہم نے کہا امتحان پورا ہو گیا۔ قربان کرنا مقصود نہیں ہے، یہ مقصود تھا کہ میری محبت زیادہ ہے کہ بیٹے کی محبت زیادہ ہے، اور حضرت ابراہیم نے دکھا دیا کہ اللہ کی محبت سب سے زیادہ ہے۔ بس قد صدقت الرؤیا، تمہارا جو خواب تھا وہ سچا ہو گیا، اب اس بیٹے کو قربان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک میڈھا لایا گیا اور اس کی قربانی ہو گئی، اور قربانی کی سنت کو قیامت تک کے لیے جاری کر دیا گیا۔ ذی الحجہ کے مہینے میں جو ہم لوگ قربانیاں کرتے ہیں اسی سنت کی یادگار ہے۔ اللہ کے رسول سے جب پوچھا گیا کہ قربانی کی حقیقت کیا، آپ نے کہا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے جد امجد ابراہیم کی یہ سنت ہے، اسی کی یادگار۔
تو آپ دیکھیے وہاں لفظ کیا ہے، فلما اسلما، جب وہ دونوں اسلام کا مظہر بن گئے. یہاں بھی کہا اذ قال لہ ربہ اسلم، جبکہ ابراہیم سے ان کے رب نے کہا کہ اسلام کی تصویر بن جاؤ، تو انہوں نے کہا اسلمت لرب العالمین، رب العالمین کے لیے میں حاضر ہوں، قربان کرنے کے لیے تیار. بتائیں یہی ملت ابراہیمی ہے، حضرت ابراہیم کا راستہ یہی ہے. کوئی بھی حکم ہو کتنا ہی کٹھن کیوں نہ ہو، اللہ کا اگر ہے اس کے لیے تیار، اللہ کے رسول کا ہے اس کے لیے تیار. وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم. کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ بات زیب نہیں دیتی ہے کہ اللہ اور رسول کی طرف سے کوئی فیصلہ ہو جائے ان کو اختیار ہو کہ چاہے مانے چاہے نہ مانے. ان کا طریقہ کیا ہے کہ جب بھی اللہ رسول کا کوئی حکم ہو سر کو جھکا دیں، اس کو مان لیں، اس کو تسلیم کر لیں، چاہے وہ بہت بڑی قربانی ہی کیوں نہ ہو. تو بتائے کہ ملت ابراہیمی کا جو سب سے بڑا مظہر ہے وہ کیا ہے، یہی قربانی ہے. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اور اسی بات کی وصیت اور تاکید ابراہیم نے اپنی اولاد کو کی اور یعقوب نے اپنی اولاد کو کی. حضرت ابراہیم کے بیٹے اسحاق اور حضرت اسحاق کے بیٹے یعقوب، اور یعقوب سے براہ راست جو ہے بنی اسرائیل کی نسل ہے. حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے نا، اور اس سے سب نسل چلی ان کی، تمام قبائل جو ہے ان کے وجود میں آئے. تو خاص طور سے حضرت یعقوب کا الگ سے ذکر کیا ہے کیونکہ بنی اسرائیل براہ راست انہی کی اولاد ہیں، انہی کی نسل ہے، انہی کی ذریت ہے. تو فرمایا کہ حضرت ابراہیم نے بھی یہی تاکید کی تھی اپنی اولاد کو، اور حضرت یعقوب نے بھی یہی تاکید کی تھی کہ ہمیشہ اللہ کے فرما بردار بن کے رہنا اور کسی حکم کو مت ٹالنا. اور آج تم نافرمانی کر رہے ہو، بدعہدی کر رہے ہو، اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑ رہے ہو. کیا کہا تھا انہوں نے، یا بنی، اے ہماری اولاد، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ نے تمہارے لیے الدین کو منتخب کیا ہے. الدین کیا ہے، اسلام. اللہ کا جو دین ہے جو ہمیشہ سے تمام انبیاء لے کر کے آئے وہ ہے اسلام. فرمایا کہ انہوں نے یہ تاکید کی اپنی اولاد کو کہ اللہ نے تمہارے لیے منتخب کیا ہے الدین کو، دین اسلام کو. فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تو زندگی بھر اسلام پر قائم رہنا، مرتے دم تک فرما برداری کا ثبوت دینا، کبھی بھی اللہ کی نافرمانی مت کرنا. یہ تاکید کیا تھا حضرت ابراہیم نے، حضرت یعقوب نے. اب اس کے بعد براہ راست جو حضرت یعقوب نے جو وصیت کی اس کا تذکرہ الگ سے پھر آ رہا. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت آیا؟ ویسے زندگی میں بھی وصیت ہوتی ہے، لیکن جب موت کا وقت آتا ہے تو خاص طور سے اپنے اولاد کو اکٹھا کر کے جانے والا وصیت کرتا ہے، تاکید کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے. تو فرمایا کہ جب موت کا وقت آیا حضرت یعقوب کا، تو انہوں نے اپنے اولاد سے کیا کہا، اذ قال لبنیہ، انہوں نے اپنی اولاد کو بلایا، ان سے پوچھا ما تعبدون من بعدی، میں تو اب جانے والا ہوں دنیا سے، آخری وقت آ رہا ہے، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ اب آپ دیکھیے یہ سوال کتنا اہم ہے. ایک باپ کو اپنی اولاد کے سلسلے میں سب سے بڑی فکر یہ ہونی چاہیے کہ وہ ایمان کے راستے پر قائم رہے گا کہ نہیں رہے گا، اللہ سے وفاداری نبھائے گا کہ نہیں نبھائے گا. یہ اطمینان حاصل کرنا چاہیے اور اسی طرح کی تربیت کرنی. یہ نہیں پوچھ رہے ہیں کہ جائیداد کی دیکھ ریکھ کیسے ہوگی اور کس طرح سے یہ سب کاروبار چلے گا، یہ سب کچھ نہیں. موت کا وقت ہے، جانے والے ہیں. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، موت کے وقت آ جائے تو دیکھو بھائی وہ پراپرٹی اس کا ذرا خیال کرنا، وہاں ایک کھیت بڑا قیمتی ہے اور وہ دکان جو ہے وہ جانے نہ پائے، اور ایسا ہے ویسا، یہ سب کرتے ہیں. اور وہ کیا کریں، ما تعبدون من بعدی، میں تو جا رہا ہوں، کس کی عبادت کرو گے؟ کہیں تو ایسا نہیں نا کہ میرے جانے کے بعد تم جو ہے توحید کے راستے سے ہٹ جاؤ، شرک کے راستے پر قائم ہو جاؤ. ہر باپ کو یہی چاہیے کہ اپنی اولاد سے جاتے جاتے یہ کہے ما تعبدون من بعدی، دیکھو اللہ کی عبادت کرتے رہنا، اللہ سے وفاداری نبھاتے رہنا، اس راستے کو کبھی مت چھوڑنا. یہی اصل چیز ہے نا. بچوں کے ساتھ قبر میں تو یہی چیز نہ جائے گی، تو یہی فکر ہونی چاہیے زندگی میں بھی، اور یہی فکر ہونی چاہیے جب دنیا سے جا رہے ہیں تب بھی. تو انہوں نے پوچھا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟
قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدہ. انہوں نے کہا ابا جان، آپ کے معبود اور آپ کے آبا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق کے معبود خدائے واحد کی ہم عبادت کریں گے، توحید پر قائم رہیں گے، اس راستے سے ہم نہیں ہٹیں گے، بالکل اطمینان رکھیے. آپ دنیا سے جا رہے اطمینان سے جائیے، ہم اسی راستے پر رہیں گے جو آپ نے ہماری تربیت کی ہے، اسی راستے پر ہم رہیں گے. اللہ کی بندگی کو ہم نہیں چھوڑیں گے، اس راستے سے ہم انحراف نہیں کریں گے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اس کے فرمانبردار ہیں، فرمانبردار رہیں گے، اس راستے کو ہم ترک نہیں کریں گے. تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، وہ لوگ تھے چلے گئے. یہ لوگ نام لیتے تھے کہ ہم ان کے جانشین ہیں، ہم ان کی نسل میں سے ہیں، ہم ان کی ذریت میں سے ہیں. تو کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ تو چلے گئے دنیا سے. لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، ان کا عمل تمہارے کام نہیں آئے گا. صرف نام لینے سے کچھ نہیں ہوگا، صرف یہ کہنے سے کہ پیدرم سلطان بود کہ ہمارے باپ دادا بادشاہ تھے، تم کیا ہو. تو ان کا عمل تو ان کے ساتھ ہے، جو انہوں نے کیا اللہ اس کا صلہ دے گا. تم اگر کچھ نہیں کرو گے، نکمے رہو گے، تو ان کی وجہ سے تمہارا کوئی بھلا ہونے والا نہیں. تو اسی کی یہاں تاکید کی گئی کہ وہ ایک جماعت تھی، وہ لوگ تھے چلے گئے، ان کا عمل ان کے ساتھ، تمہارا عمل تمہارے ساتھ ہے. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا تم کیا کر رہے ہو، بتاؤ تمہاری زندگی کیا ہے، تمہارا راستہ کیا ہے، تمہاری روش کیا ہے، تمہارا طریقہ کیا ہے، اس کو بتاؤ. وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا. اب دیکھیے تمام انبیاء کے دین اسلام، حضرت آدم سے لے کر کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک. یہودیت و نصرانیت یہ بعد میں گڑھ لیا ان لوگوں نے، اللہ تعالیٰ سے اس کا کوئی تعلق نہیں، انبیاء سے اس کا کوئی تعلق نہیں، گڑھ لیا ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ یہودی اور نصرانی بن جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے. تو ان سے کہو بل ملت ابراہیم حنیفہ، کہ یہودیت اور نصرانیت میں کچھ نہیں ہے، حضرت ابراہیم کا راستہ اختیار کرو جو یکسو ہو کر کے اللہ کی عبادت کر رہے تھے. تم نے تو عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، عیسائیوں نے مسیح کو اللہ کا بیٹا بنا لیا. یہ مشرکین عرب ہیں، یہ بھی اپنے آپ کو حضرت ابراہیم کی طرف منسوب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اور شرک میں مبتلا ہیں. ان کا کیا تعلق حضرت ابراہیم؟ تو یہودی نصرانی کچھ نہیں، اصل چیز کیا ہے؟ ملت ابراہیم حنیفہ، اختیار کرو ابراہیم کے دین کو، ابراہیم کے راستے کو، جو ہر طرف سے یکسو ہو کر اللہ کی عبادت کر رہے تھے، موحد تھے. وما کان من المشرکین، وہ تم مشرکوں میں سے نہیں تھے. تم اپنے آپ کو ابراہیم کی طرف منسوب کرتے ہو، شرک کرتے ہو. تم کیسے وارث ہو سکتے ہو حضرت ابراہیم کے؟ وہ تو مشرک نہیں تھے، موحد تھے. انہوں نے تو شرک کے خلاف جنگ کیا، وہ تو بت شکن تھے، بتوں کو توڑ دیا، اور خدائے واحد کی بندگی کی انہوں نے آواز بلند کی، اس کے لیے قربانی دی، ہجرت کیا، سب کچھ کیا انہوں نے. تم نام لیتے ہو ابراہیم کا اور شرک میں مبتلا ہو، بت پرستی میں مبتلا ہو، تو حضرت ابراہیم سے تمہاری کیا نسبت ہے؟ قولو، کہہ دیجئے آمنا باللہ وما انزل الینا. اب یہ دیکھیے مسلمانوں کی شان کیا ہے. بہت سے مذاہب کے ماننے والے، یہودی اپنے علاوہ کسی کو نہیں مانتے، عیسائی اپنے علاوہ کسی کو نہیں مانتے، اور یہی چیز جو ہے ہندوؤں میں بھی ہے. لیکن مسلمانوں کی شان دیکھیے، مسلمان کیا کہتے ہیں؟ آمنا باللہ، ایمان لائے ہم اللہ پر، وما انزل الینا، اور ہماری طرف جو چیز نازل ہوئی یعنی قرآن مجید، اس پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں. وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور اس سے پہلے جتنی کتابیں آئیں سب پر ہم ایمان رکھتے ہیں، کسی ایک کتاب کا ہم انکار نہیں کرتے. یہ مسلمانوں کی شان ہے. جو چیز ہمارے اوپر نازل ہوئی قرآن، اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جو چیز نازل ہوئی ابراہیم پر، اسماعیل پر، اسحاق پر، یعقوب پر، ان کی اولاد پر، احفاد پر، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور حضرت موسیٰ پر جو چیز نازل ہوئی، حضرت عیسیٰ پہ جو چیز نازل ہوئی، وما اوتی النبیون من ربہم، کوئی بھی نبی ہو، جو چیز بھی کسی نبی پہ نازل ہوئی، مسلمان سب پر ایمان رکھتا ہے، کسی چیز کا انکار نہیں کرتا ہے. توریت کو بھی اللہ کی کتاب مانتا ہے، انجیل کو بھی اللہ کی کتاب مانتا ہے،
زبور کو بھی اللہ کی کتاب مانتا ہے، صحف ابراہیم پر بھی ایمان رکھتا، مسلمان کسی چیز کا انکار نہیں کرتا، البتہ وہ یہ کہتا ہے کہ وہ کتابیں اپنی اصلی شکل میں موجود نہیں ہیں، ان کے اندر تحریف ہو گئی۔ اب قرآن مجید آخری کتاب آ گئی اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا۔ اب قیامت تک نجات کے لیے شرط یہی کہ قرآن کی پیروی کی جائے، قرآن ان تمام چیزوں کی تصدیق کرتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا فرق ہے ہم میں اور دوسرے لوگوں میں۔ مسلمان کے اندر کشادہ دلی ہے، تمام انبیاء پر ایمان، لا نفرق بین احد منہم، ایک نبی کا بھی ہم انکار نہیں کرتے، ایک کتاب کا بھی ہم انکار نہیں کرتے۔ جیسے ایک مسئلہ ہے نا کہ اہل کتاب کی جو عورتیں ہیں مسلمان ان سے شادی کر سکتا ہے، لیکن ہماری عورتوں سے اہل کتاب شادی نہیں کر سکتے۔ تو کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ فرق کیوں کیا گیا ہے؟ آپ ان کی لڑکی تو لے لیتے ہیں لیکن اپنی لڑکی ان کو نہیں دیتے۔ تو اس کی حکمت یہ ہے کہ جیسے ایک اگر اہل کتاب عورت ہمارے گھر میں آتی ہے تو ہمارے گھر میں حضرت عیسیٰ کا بھی احترام ہے، حضرت موسیٰ کا بھی احترام ہے، ہم ان کتابوں کو بھی احترام سے ان کا نام لیتے ہیں، تو اس کو کوئی ذہنی تکلیف نہیں ہوگی۔ لیکن ہماری لڑکی اگر ان کے گھر میں جائے گی، وہ قرآن پر ایمان نہیں رکھتے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے، ان کی شان میں گستاخی کرتے، تو اس کو کتنی تکلیف ہوگی، کیسے وہ برداشت کرے گی، اس ماحول میں کیسے رہ پائے گی؟ تو اس فرق کو جو ہے ملحوظ رکھا ہے اسلام نے، اسلامی شریعت نے، کہ وہاں سے تو ہم لڑکی لا سکتے ہیں لیکن اپنی لڑکی ہم ان کو کتابیوں کو نہیں دے سکتے۔ تو یہ ہے مسلمانوں کی شان، تمام انبیاء پر ایمان، تمام کتابوں پر ایمان، لا نفرق بین احد منہم، ان میں سے کسی کے درمیان ہم تفریق نہیں کرتے ہیں، کسی کا انکار نہیں کرتے ہیں، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اللہ کے فرما بردار ہیں اور اللہ کے تمام انبیاء پر ہمارا ایمان، یہ مسلمان کی شان ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، تو اگر یہ لوگ بھی اسی طرح سے ایمان لے آئیں جس طرح سے تم ایمان لائے ہو، مسلمان جس طرح سے ایمان لائے ہیں یہ لوگ بھی اگر اسے ایمان لے آئیں فقد اہتدوا، تو پھر ہدایت کے راستے پر آ جائیں گے۔ لیکن اگر یہ اعراض کرتے ہیں اور قرآن پر ایمان نہیں لاتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے حق جاننے کے باوجود یہ جھگڑے اور شقاق میں مبتلا ہیں، مخاصمت میں مبتلا ہیں، یہ صرف عداوت کی وجہ سے انکار کر رہے ہیں، سب کچھ جانتے ہیں یہ۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، آپ مت گھبرائیے، اللہ ان کی خبر لے لے گا، اللہ کافی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی، اہل ایمان کو تسلی دی جا رہی، ٹھیک ہے اللہ ان سے نمٹ لے گا، اللہ ان کے لیے کافی ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے، سب کچھ سن رہا ہے، آپ گھبرائیے نہیں، اپنا کام کیجئے، وقت آئے گا تو اللہ کا فیصلہ آ جائے گا اور اللہ تعالیٰ ان سب سے نمٹ لے گا۔ صبغت اللہ، صبغتن کے معنی ہوتے ہیں رنگ، صبغت اللہ کے معنی اللہ کا رنگ، صبغت اللہ یعنی رنگ رنگ جاؤ، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، یہ سب چھوڑ دو، یہودیت ہے، نصرانیت ہے، یہ سب جو سب گمراہ رنگ ہے، ان سب چیزوں کو چھوڑو، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ یعنی اسلام کو اختیار کر لو، توحید کو اختیار کر لو، اللہ کی بندگی کرو، یہ جو رنگ ہے یہ سب سے اچھا ہے، یہی اللہ کا رنگ ہے، اور باقی تم نے سب اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا، اللہ سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے، توحید سے بہتر کون سا راستہ ہو سکتا ہے، توحید پرست بن جاؤ، خدا پرست بن جاؤ، اللہ کی بندگی کرو۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں، اسی راستے پہ چل لے، تم بھی آ جاؤ، یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ، کیا اللہ کے سلسلے میں تم جھگڑا کر رہے ہو، کٹ حجتی کر رہے ہو، بحث کر رہے ہو؟ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، وہ ہمارا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہمارا عمل ہمارے لیے، تمہارا عمل تمہارے لیے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم اس میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے ہیں، کسی کو ساجی نہیں ٹھہراتے ہیں، کوئی دکھاوا نہیں کرتے ہیں۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا و نصارا، کیا تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہ یہودی یا نصرانی تھے؟ ارے یہودیت اور نصرانیت تو بعد میں ایجاد ہوئی، حضرت ابراہیم کے زمانے میں کہاں تھی، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق کے زمانے میں کہاں تھی، حضرت یعقوب کے زمانے میں، یہ تو بعد میں تم نے گڑھ لیا ہے۔ تو
ان کو اپنا باپ دادا بھی کہتے ہو، شمار کرتے ہو کہ انہی کی ذریت میں سے ہو، تو کیا وہ یہودی اور نصرانی تھے؟ یہودیت اور نصرانیت کا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ کیا یہ لوگ یہودی یا نصرانی تھے؟ قل انتم اعلم ام اللہ، تم زیادہ جانتے ہو کہ اللہ زیادہ جانتا ہے؟ اللہ تو بتا رہا ہے کہ وہ موحد تھے، وہ بالکل یکسو تھے ہر طرف سے، اللہ کی بندگی کرنے والے، ان چیزوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ کیسا تم دعویٰ کرتے ہو؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اس سے بڑا کون ظالم ہو سکتا ہے جس کے پاس اللہ کی طرف سے گواہی موجود ہو اور اس کو چھپائے؟ اہل کتاب کے پاس گواہی موجود تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں، پیشین گوئیاں موجود تھیں، قرآن کے بارے میں پیشین گوئیاں موجود تھیں، تو شہادت ان کے پاس تھی نا، گواہی ان کے پاس تھی۔ ان کو گواہی دینی چاہیے تھی کہ یہ نبی برحق ہے، ایمان لے آؤ، یہ کتاب برحق ہے، ایمان لے آؤ، لیکن انہوں نے سب چھپا لیا، اور اتنا گر گئے کہ وہ کہتے تھے کہ مسلمانوں سے زیادہ راہیاب جو ہے مشرکین ہیں۔ ان کو گواہی کیا دینی چاہیے تھی اور گواہی کیا دے رہے تھے؟ تو دیکھیے یہ ایک بہت بڑا جرم ہے۔ اگر کسی کے پاس شہادت ہے، گواہی ہے، اور اس گواہی کی ضرورت ہے تو اسے آگے بڑھ کر کے وہ گواہی پیش کرنی چاہیے، یہ اس کو چھپا رہے ہیں۔ اسی سے یہ بات بھی نکلتی ہے کہ ہمارے درمیان جب معاملات ہوں، کہیں جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو جائے کسی جائیداد کے بارے میں، کہیں لین دین کے بارے میں، تو اگر اس کا کوئی گواہ موجود ہے تو اس کو گواہی نہیں چھپانا چاہیے۔ بہت بڑا جرم ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ گواہی آپ کے پاس ہے، آپ چھپا رہے ہیں۔ سچی گواہی دیجیے، اور جھوٹی گواہی ہرگز مت دیجیے، اس لیے کہ جھوٹی گواہی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے ساتھ بیان کیا، شہادت الزور کو، کہ شرک جیسے گناہ ہے نا، اسی طرح سے بہت بڑا گناہ جو ہے جھوٹی گواہی ہے۔ جھوٹی گواہی کے ذریعے سے لوگوں کا حق مارا جاتا ہے، زیادتی ہوتی ہے، ناانصافی ہوتی ہے، دشمنیاں ہوتی ہیں، عداوتیں ہوتی ہیں۔ تو یہ بات بھی اس سے نکلتی ہے کہ اگر کسی معاملے میں آپ کے پاس گواہی موجود ہے اور اس گواہی کی ضرورت ہو تو آپ کو بالکل اس گواہی کو دینا چاہیے، اس شہادت کو دینا چاہیے، اس کو چھپانا نہیں چاہیے۔ خیر یہاں جو بات ہو رہی ہے کہ یہ جو اہل کتاب ہے ان کے پاس شہادت موجود ہے کہ قرآن برحق ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہے، لیکن اس کو چھپا رہے ہیں، اس کو لوگوں کے سامنے واضح نہیں کر رہے ہیں۔ پھر وہی بات دہرائی، تلک امۃ قد خلت، وہ ایک جماعت تھی، ایک امت تھی، چلی گئی، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کا عمل ان کے ساتھ ہے، تمہارا عمل تمہارے ساتھ ہے، ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور ان کے عمل کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا، تم اپنی فکر کرو۔ یہ جو بہت سے لوگ جو ہے وہ باپ دادا کا بخان کرتے رہتے ہیں تو اس سے کچھ نہیں آنے والا ہے، تم اپنا عمل دکھاؤ، تمہارے پاس کیا ہے، تمہارے پاس اگر عمل نہیں ہے تو کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جس کا عمل اس کو پیچھے کر دے، اس کا نسب اور خاندان اس کو آگے نہیں کر سکتا۔ عمل سے زندگی بنتی ہے نا، کسی بھی خاندان کے آپ ہوں، اگر آپ کے پاس عمل نہیں ہے تو خاندان کام آنے والی چیز نہیں ہے، باپ دادا کام آنے والی چیز نہیں۔ وہی بات کہی جا رہی ہے کہ بڑا بخان کرتے ہو کہ ہم جو ہے ابراہیم کے اولاد ہیں اور ہم جو ہے یعقوب کے اولاد ہیں، لیکن ٹھیک ہے ان کے پاس تو عمل تھا، وہ اللہ کے برگزیدہ بنے، لیکن تمہارے پاس تو عمل نہیں ہے، تو صرف یہ کہنے سے تو کام نہیں چلے گا کہ ہم ان کی اولاد ہیں، ان کی نسل سے۔ تو پورا جو ہے نقشہ کھینچ کے رکھ دیا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم کا نام لیتے ہو، ان کا راستہ کیا تھا، ان کا طریقہ کیا تھا، ان کی ملت کیا تھی، اس کو اختیار کرو۔ اور آج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آئے ہیں یہ تو ملت ابراہیمی کی تجدید کر رہے ہیں، اسی دعوت کو لے کر کے آئے ہیں، اسی پیغام کو لے کر کے آئے، اور سب سے بڑھ کر کے تم کو استقبال کرنا چاہیے، اور تم نہ صرف یہ کہ انکار کر رہے ہو بلکہ جو گواہی ہے اس کو بھی چھپا رہے ہو۔ تو ملت ابراہیمی جو ہے اس وقت اگر اس کا کوئی جانشین ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، امت مسلمہ ہے، اور قیامت تک اس کی طرف یہ لوگوں کو دعوت دیتے رہیں گے، پیغام دیتے رہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ پہلا پارہ مکمل ہو گیا۔